بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معزز سامعین کرام، ابھی جو میں نے آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی تشریح اور وضاحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد جب اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی پشت پر پھیرا تو اس سے بے شمار چمکدار نورانی چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ نورانی چہروں والی روحیں ان مسلمانوں اور مؤمنوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت پر پھیرا تو اس سے بھی بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں ان کافروں اور منافقوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اس جگہ کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر یہی روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور پھر یہی روح وہاں سے 8-9 مہینے میں دنیاوی جسم حاصل کرنے کے بعد بشکل انسان اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اس دنیا میں اپنی مختصر سی 70-80 سالہ زندگی گزار کر عالم برزخ یعنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے میدان حشر میں منتقل ہوگا، پھر وہاں سے پل صراط کے ذریعے جو اس کا اصلی ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا اس میں منتقل ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسانی زندگی کے ان تمام مرحلوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کا اصل ٹھکانہ اور اصل منزل نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی مختلف قسم کی سواریاں، جہاز، ٹرین اور بسیں مسافر کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتی ہیں، ایسے ہی یہ دنیا انسانوں کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس دنیا میں ہر انسان ایک مسافر کی طرح ہے، اور یہ دنیا چلتی ہوئی سواری کی طرح ہے کہ ایک مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر اترتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی جگہ اس کا خلیفہ، نائب، جانشین بن جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، انسانی زندگی کے ان تمام مرحلوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے تو پھر اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان، تھوڑی بھی سمجھ رکھنے والا انسان بغیر مقصد کے کبھی کہیں سفر نہیں کرتا۔ ایک آدمی ٹرین سے سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں اترنا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اگر وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تو لوگ کہیں گے کہ بہت ہی بیوقوف اور بے عقل انسان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بالکل اسی طرح آج اگر ہم عام انسانوں کی زندگیوں پر غور کریں
ان کی زندگیوں کا ایک سرسری جائزہ لیں تو ہمیں صاف طور سے نظر آتا ہے کہ اس دنیا کے اکثر انسان اپنی زندگی کا مقصد جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ آپ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ اپنی زندگی ختم ہونے کے بعد کہاں جائیں گے، تو اکثر یہ لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ جبکہ یہی انسان اگر تجارت کرتا ہے تو اس کو اپنی دکان پر جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر ملازم ہے تو اس کو اپنی آفس اور کارخانے پر جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم یا ٹیچر ہے تو اس کو اپنے اسکول اور مدرسے جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر مسافر ہے تو اس کو اپنے سفر کا مقصد معلوم ہے، مگر افسوس آج اگر معلوم نہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا انسان دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر ریسرچ کر رہا ہے، ہر چیز کے بننے اور پیدا ہونے کے مقصد کو جاننے اور پہچاننے کی کوششیں کر رہا ہے، مگر افسوس کہ آج وہ اپنے پیدا ہونے اور خود اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل غافل اور ناواقف بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، مقصد زندگی ہی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں پورا دخل رکھتی ہے۔ اس لیے ہر سمجھدار اور عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے آنے کے بعد سب سے پہلے ان 3 سوالوں کا جواب معلوم کر کے زندگی گزارے۔ نمبر 1، وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے۔ نمبر 2، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے۔ آج انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا وہ نہیں رہے گا، ایک وقت تھا کہ اس کے باپ دادا اس دنیا میں تھے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی اور وہ نہیں ہوگا۔ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ دنیا کے بڑے بڑے انسان اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی عیش و عشرت، اپنا عہدہ اور منصب رکھتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین، اس آسمان، اس چاند، اس سورج، ان ستاروں، ان پہاڑوں، ان سمندروں، ان دریاؤں، ان صحراؤں، ان جنگلوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ انسان جو تمام کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ اس دنیا میں ہر انسان خود بخود پیدا ہوا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ انسان اس دنیا میں خود بخود مرتا ہے یا اس کو کوئی مارتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان نہ خود بخود پیدا ہوا ہے اور نہ ہی خود بخود مرتا ہے، بلکہ ہر انسان اس دنیا میں آنے پر بھی مجبور ہے اور اس دنیا سے جانے پر بھی مجبور ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں آنے پر مجبور ہے تو آیا کیوں ہے، اور جانے پر مجبور ہے تو جاتا کیوں ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہر انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔